آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم مالیاتی سراغ رساں یعنی فائنینشیل ڈیٹیکٹیوز بن کر ایک عظیم کارپوریٹ ادارے کا سخت اخلاقی اور مالیاتی فریم ورک پر آڈٹ کرنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک گلوبل پینٹ جائنٹ اسلامی مالیاتی اصولوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ ہم ایشین پینٹس کی انٹیگریٹڈ اینول رپورٹ کو ایک نہایت سخت شریعہ اسٹاک کمپلائنس چیک لسٹ سے گزارنے والے ہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ان معیاروں پر پوری اترتی ہے۔ تو یہ رہا ہمارے آج کے اس آڈٹ کا روڈ میپ۔ ہم آغاز کریں گے کمپلائنس کے سوال اور ہمارے سبجیکٹ یعنی ایشین پینٹ سے، پھر سیدھا چلیں گے فیز 1 کی ہارڈ سکرینز اور فیز 2 کے فائنینشیل ریشیوز کی طرف، اور آخر میں ایتھکس اور ٹرانسپیرنسی کا جائزہ لیتے ہوئے فائنل ورڈکٹ تک پہنچیں گے۔ پہلا حصہ، کمپلائنس کا سوال، سٹینڈرڈ طے کرنا۔ چلیے اپنے سبجیکٹ کو لانے سے پہلے اس کھیل کے رولز طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ شریعہ چیک لسٹ نا اصل میں ایک ملٹی لیڈ فریم ورک ہے۔ اس کا مقصد بہت کلیئر ہے، یہ یقینی بنانا کہ انویسٹمنٹس کسی بھی بنیادی اسلامی ممانعت یا بہت زیادہ مالیاتی غیر یقینی صورتحال کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایک بالکل سالڈ اسکریننگ گائیڈ ہے یہ۔ دوسرا حصہ، ہمارا سبجیکٹ ایشین پینٹس اور اس کی عالمی پہچان۔ اب اس کمپنی پر نظر ڈالتے ہیں جس کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں۔ ایشین پینٹس انڈیا کا سب سے بڑا پینٹ اور ڈیکور پاور ہاؤس ہے۔ ان کا مین فوکس پینٹس، کوٹنگز اور بہترین ہوم ڈیکور سلیوشنز تیار کرنے پر ہے۔ اب ذرا اسکیل کا اندازہ لگائیں۔ گروپ ٹرن اوور لگ بھگ 338 بلین روپے ہے۔ ان کا پھیلاؤ 14 ممالک میں ہے، 26 بالکل جدید مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں اور 60 سے زیادہ ممالک میں ان کی دسترس ہے۔ جب کاروبار اتنا وسیع ہو تو سخت اور اسٹرکچرڈ کمپلائنس اسکریننگ بالکل لازمی ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، فیز 1 ہارڈ سکرینز یعنی بنیادی ممانعت۔ یہ ہمارے آڈٹ کا وہ پہلا حصہ ہے جہاں اگر کوئی فیل ہو جائے تو فوراً ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ جب شریعہ کی ان سخت ممانعات کا ایشین پینٹس کے بنیادی کاروبار کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ کمپنی اس پہلے مرحلے کو بہت آسانی سے پار کر لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کور بزنس یعنی ریونیو سٹریمز پوری طرح سے گھر کی آرائش، وال کورنگز اور پینٹس پر مشتمل ہیں۔ اس میں کوئی بھی ممنوع عناصر بالکل شامل نہیں۔ چوتھا مرحلہ، فیز 2 فائنینشیل ریشوز، جو کہ ایک ریاضیاتی ٹیسٹ ہے۔ صرف بزنس ایکٹیویٹی ٹیسٹ پاس کر لینا کافی نہیں ہوتا، اب کمپنی کو سخت ریاضیاتی یعنی میتھمیٹیکل ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ مخصوص میتھمیٹیکل ریشوز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ منافع کا کوئی بڑا حصہ سود یعنی ربا پر مبنی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ کاروبار ٹھوس اثاثوں یعنی ٹینجیبل ایسٹس پر قائم ہے، نہ کہ صرف کیش اور پیپر منی کی خرید و فروخت پر۔ یہ شفافیت کا ایک شاندار حصہ ہے۔ ان ایگزیکٹ میتھمیٹیکل تھریشولڈز کا حساب لگانے کے لیے کسی بھی فائنینشیل ڈیٹیکٹیو کو ایشین پینٹس کی انٹیگریٹڈ اینول رپورٹ سے سٹینڈ الون اور کنسالیڈیٹڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹس نکالنے پڑتے ہیں، وہیں سے اصل حساب لگایا جاتا ہے۔ پانچواں مرحلہ، ایتھکس اور ٹرانسپیرنسی یعنی گورننس کی اہمیت۔ ریاضی سے آگے بڑھیں تو اخلاقی معیار بھی بہت ضروری ہیں۔ اسلامی فائنانس میں غرار یعنی کسی بھی قسم کی حد سے زیادہ غیر یقینی صورتحال کی سخت ممانعت ہے، اس لیے کارپوریٹ گورننس کا انتہائی شفاف ہونا بہت درکار ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو ایشین پینٹس سیبی ریگولیشنز کے تحت اپنی کمپریہنسو ESG اور BSR یعنی بزنس رسپانسبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی رپورٹنگ شائع کر کے اس شرط پر پوری اترتی ہے۔ ایماندارانہ اور شفاف مالیاتی رپورٹنگ کا یہ ایک بہت مضبوط ثبوت ہے۔ مزید یہ کہ اخلاقی کاروبار کو یقینی بنانے کے لیے چیک لسٹ واضح طور پر یہ مانگ کرتی ہے کہ کمپنی کسی بھی طرح کی مارکیٹ مینیپولیشن یا ہیرا پھیری کا حصہ نہ ہو۔ اور یہاں ایشین پینٹس کی معلومات میں 0 شیئر ہولڈر اگریمنٹس کا ذکر ملتا ہے جو کمپنی کے کنٹرول پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ یہ سیدھا اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کا اونرشپ سٹرکچر بالکل فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، آخری فیصلہ، نیوانس اور پیوریفیکیشن۔ ہمارا آڈٹ تقریباً مکمل ہے، لیکن آخری قدم سب سے اہم ہے۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ سٹیپ ہے۔ اگر کوئی کمپنی فائنینشیل ریشوز کو پاس کر بھی لے مگر اس کے ریونیو میں 5% سے کم کوئی بھی امپیور یعنی غیر خالص حصہ آ جائے تو شیئر ہولڈر کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیویڈنڈز کو پیوریفائی کرے۔
یعنی اس مخصوص فیصد کا حساب لگا کر اسے چیریٹی یا صدقے میں دے دے۔ تو دیکھا جائے یہ مکمل فریم ورک پہلے بنیادی اسکریننگ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میتھ کا مرحلہ ہے، پھر ذاتی چیریٹی کے ذریعے پیوریفیکیشن کا سٹیپ آتا ہے، اور آخر میں بڑی انویسٹمنٹس کے لیے کسی شریعہ اسکالر سے مشورہ کرنے کا کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، سورس خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ چیک لسٹ معلوماتی مقاصد کے لیے ایک بہترین فریم ورک تو ضرور ہے، مگر یہ کوئی سرٹیفائیڈ ریلیجس رولنگ یا فتویٰ بالکل نہیں ہے۔ تو ایشین پینٹس جیسی بڑی کمپنی کو اتنے سخت اور گہرے تجزیے سے گزرتا دیکھ کر ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، کیا اس طرح کی سخت ملٹی لیئرڈ اخلاقی اور مالیاتی اسکریننگ آخرکار ایک محفوظ اور ریزیلینٹ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو بنانے کا بہترین راستہ ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس پر واقعی غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔